السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں کہانی پیکر خوف کا دوسرا حصہ۔ اگر کوئی ٹیپو کے دل سے پوچھتے تو انہیں دل نشین ان تمام لڑکیوں سے بڑھ کے حسین اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، جنہوں نے میک اپ کے نام پہ اپنے چہروں کی قدرتی خوبصورتی کو گہرے میک اپ کی تہہ تلے چھپا کر اپنے حسن کی آپ توہین فرمائی تھی۔ دل نشین نے اپنے لبوں کو مصنوعی سرخی سے بھی دور رکھا تھا۔ ٹیپو حسن کے دل نے انہیں اس قدر بے چین کیا کہ انہوں نے فوراً سے پیشتری دل نشین کے بارے میں معلومات حاصل کرنی شروع کر دی، اور جب انہیں دل نشین کی تلخ بھری کہانی کا علم ہوا تو انہوں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ اسی لڑکی دل نشین کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں گے۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا کہ دل نشین سے شادی کے بعد اسے اس قدر محبت و اپنائیت اور بھرپور توجہ دیں گے کہ وہ اپنی عمر بھر کی تمام محرومیوں تلخیوں کو لمحوں کے اندر فراموش کر بیٹھے گی۔ ٹیپو حسن کے رشتے پر دل نشین کے گھر والوں کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن دل نشین کا دل کسی طوفان کے نہ دے رہا تھا۔ اسے یہی بات الجھن میں مبتلا کیے ہوئے تھی کہ ایک امیر گھرانے کا اکلوتے چشم و چراغ کو اس کی ہستی میں ایسی کون سی کشش محسوس ہوئی کہ وہ ہزاروں رنگ برنگی تتلیوں کو چھوڑ کر ایک بے رنگ تتلی کے پیچھے دوڑے چلے آئے۔ دل نشین کے گھر والوں نے اسے ٹیپو سے شادی پر کس طرح راضی کیا، یہ الگ کہانی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ صرف چند ہفتوں کے اندر دل نشین اور ٹیپو کی دلہن بن کے ان کے عالیشان بنگلے میں آن بسی۔ ٹیپو حسن نے مرد ذات سے ڈری ہوئی اس معصوم اور بھولی بھالی لڑکی کو اپنے دل کی تمام تر شدتوں اور گہرائیوں سے چاہا اور اسے اتنی محبت اور حفاظت سے رکھا جیسے وہ کانچ کی بنی ہوئی کوئی نازک گڑیا ہو جو ذرا سی سخت یا بے احتیاطی سے ٹوٹ کے بکھر جائے گی، وہ اس قدر ریزہ ریزہ ہو جائے گی کہ اسے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارا باپ بالکل بے قصور ہے، لیکن تمہارے ابا جان سے زیادہ قصوروار وہ عورتیں ہیں جنہوں نے تمہارے ابا کو ایک کے بعد دوسری عورت سے بے وفائی کرنے پہ مجبور کیا۔ ٹیپو حسن اکثر اسے سمجھا بجھا کے اس کے دل میں بسی مرد ذات سے نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ اللہ نے مرد ذات کو ایک طاقتور اور ہستی بنایا ہے، اس میں اتنی ہمت بھی ہونی چاہیے کہ حسین عورت کو دیکھ کر اپنے نفس پہ بھی قابو رکھ سکے۔ دل نشین جرا کرتی، اسے مرد کی اسی کمزوری سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ بھئی یہ تو ناممکن ہے، عورت کو تخلیق ہی مرد کے لیے کیا گیا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ مرد ایک ایسا بچہ ہے جس کا سب سے پسندیدہ کھلونا ہی عورت ہے۔ اگر وہ اس کھلونے سے منہ موڑ لے تو زندگی سے بہت جلدی اکتا جائے۔ اگر میرے سامنے بھی تم سے زیادہ حسین اور سیکسی کوئی عورت آ جائے تو ہو سکتا ہے میں بھی تمہیں گھاس ڈالنا چھوڑ دوں۔ ٹیپو حسن نے یہ بات یوں ہی مذاقتاً کہی، جسے سن کے دل نشین کے چہرے پہ خوف کا ایک رنگ سا کے گزر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیپو حسن بھی ہدایت اللہ کی طرح صرف تر و تازہ چہرے اور شاداب جسم کے بیچاری تھے۔ ابا نے ہم سے ہمارا بچپن ہی نہیں، ہمارے تمام خوشیاں چھین کے دوسری عورت کے دامن میں بھر دیں۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں نے ٹیوشنز پڑھا کے بڑی مشکلوں سے BA کیا، اور BA کا رزلٹ آتے ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کرنے لگی۔ بچپن حسرتوں کی نظر ہو گیا اور جوانی دنیا کی بے رحم دھوپ میں جلتی رہی۔ میری ماں کہا کرتی تھی یہ مرضات ہوتی ہی ایسی ہے، انہیں ہر عمر میں بس ایک جوان عورت کی خواہش رہتی ہے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی ہستی بستی زندگی اجاڑ سکتے ہیں، کسی کے بھی ارمانوں کا خون کر سکتے ہیں، چاہے وہ اس کی اپنی سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ میری دادی کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ سانپ اور مرد کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے، دونوں ہی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ دل نشین نے طنزیہ لہجے میں کہہ کر ٹیپو حسن کو دکھ کے گھور میں انہوں نے بھی اپنی باتوں سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی ایک عام سا مرد ہیں جو کبھی بھی اپنا اصل روپ دکھا سکتا ہے۔ تمہاری امی کا تجربہ اور دادی کا مشاہدہ اپنی جگہ، لیکن ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔
اگر آسمان سے کوئی اپسرا بھی اتر آ جائے تو ٹیپو حسن کو تم سے چھین کر نہیں لے جا سکتی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے میری محبت میں ذرا سی بھی کمی محسوس کی ہے؟ ٹیپو حسن کے سوال پر وہ چند لمحہ تو خاموشی سے اس کی صورت تکتی رہ گئے، لیکن چند لمحہ بعد اس کے لبوں پر معنی خیز تبسم نے بسیرا کر لیا اور اس نے ٹیپو حسن کو گھورتے ہوئے بھرپور انداز میں جواب دیا، ابھی ہماری شادی کو وقت ہی کتنا گزرا ہے، ابھی تو میں سر تا پاؤں جوان ہوں۔ آپ کی محبت کا امتحان تو اس وقت شروع ہوگا جب میرا حسن و شباب کا یہ چمکتا ہوا سورج ڈھلنا شروع ہو جائے گا۔ ٹیپو حسن اس بات سن کر مسکرا اٹھے، گویا دل نشین نے ان کی محبت کو بھی وقت کا تقاضا یا ان کی ضرورت سمجھ رکھا تھا۔ پھر ٹیپو حسن نے ہزار بار اس کے دماغ میں گھر کر چکی ہوئی اس باتوں کو نکالنے یا کھروچنے پھینکنے کی کوشش کی کہ وہ ہدایت اللہ جیسے بے وفا اور بھنورا صفت مرد نہیں، لیکن جانے کیوں اسے ٹیپو حسن کی کسی بات پر بھی اعتبار نہیں ہوتا تھا۔ وہ بدستور ٹیپو حسن سے ڈری سہمی رہا کرتی تھی۔ ٹیپو حسن کو اگر وہ کسی عورت سے مخاطب ہوتے دیکھ لیتی یا کوئی عورت اگر انہیں مخاطب کر لیتی تو اسے ٹیپو حسن کے ساتھ ساتھ اس عورت سے بھی خوف محسوس ہونے لگتا۔ اسے ہر عورت زرینہ اختر اور زینت محمود جیسی ناگنیں دکھائی دینے لگیں، جنہوں نے اس کی زندگی میں دکھوں کا ایسا زہر گھول کے رکھ دیا جس کا کوئی تریاق نہ تھا۔ جب وہ ٹیپو حسن سے ڈرتے ہوئے یہ دریافت کرتی، فلاں عورت کون تھی، آپ اس سے کیا بات کر رہے تھے، تو وہ آپ کی باتوں پہ شرما کے ہنس کیوں رہی تھی، تو اس کے بے شمار سوالات کی بوچھار سے بچنے کے لیے ٹیپو حسن مسکرا کے کہتے، یہ ٹیپو حسن صرف تمہارا ہے، اور ایک بات اور کان کھول کے سن لو کہ میں نے تمہارے جسم یا حسین چہرے سے اور حسن نہیں، صرف تمہاری معصومیت اور سادگی سے محبت کی ہے۔ جسم اور حسن گہنا جاتے ہیں لیکن معصومیت اور سادگی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ تم 100 برس کی بڑھیا کا روپ کیوں نہ دھار لو، میری محبت روز اول جیسی رہے گی۔ ٹیپو حسن کے دن رات اسے اپنی روحانی محبت کا یقین دلانے میں گزرتے رہتے، اور ان چیزوں سے گزرنے والے دن راتوں نے 15 سال کا سفر طے کر لیا۔ اس دوران اللہ نے انہیں ایک چاند سی بیٹی اور 2 پیارے پیارے بیٹے عنایت فرمائے، ان کی زندگی کی خوشیوں کو دوبالا کر کے رکھ دیا۔ جب ٹیپو حسن اور دل نشین کی بیٹی ملائکہ 15 برس کی ہوئی تو اس عجیب و غریب کہانی کا آغاز ہوا جس نے ٹیپو حسن سے اس کی پہلی اور آخری چاہت دل نشین کو چھین کر پاگل خانے کا حصہ بنا دیا۔ ٹیپو حسن فلمیں دیکھنے کے بے حد شوقین تھے۔ جب وہ بھی کوئی فلم دل نشین کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تو اسے چھیڑنے کی غرض سے اکثر یہ کہا کرتے تھے، مجھے اس ہیروئن کا جسم بہت اچھا لگتا ہے، تم نے اپنے آپ پہ دھیان دینا چھوڑ دیا ہے نا، اس لیے تمہارا جسم موٹاپے کی جانب بڑھ رہا ہے، کاش تم پھر سے اپنا جسم سیٹ کر سکو۔ کبھی کہتے اف دیکھو یہ ہیروئن کس قدر سیکسی ہے یار، کیا تم پھر سے ایسی سیکسی نہیں ہو سکتی؟ مجھے ان ہیروئنوں کی آنکھیں بہت پسند ہے، تم بھی نظر کا اینک ہر وقت چڑھائے مت رکھا کرو، بالکل بڑھیا دکھائی دیتی ہو اینک لگا کر۔ غرض ٹیپو حسن کو ہر ہیروئن کی کسی نہ کسی چیز کو سراہتے دیکھ کر اور دل نشین میں اسی چیز کی کمی ہونے کا افسوس کرتے دیکھ کر وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو کے رہ جاتی۔ وہ گھنٹے آئینوں کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے چہرے اور سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے سوچا کرتی، کیا میں بڑھیا ہو رہی ہوں، کیا بوڑھی ہو چکی ہوں میں، کیا ٹیپو کا مجھ سے دل بھر چکا ہے؟ وہ دن ٹیپو حسن کی بڑی بیٹی ملائکہ کی 15ویں سالگرہ کا ایک یادگار دن تھا، جب پہلی بار دل نشین ایک بہت خوبصورت اور دلکش سراپے کی مالک رجا ملک نے ہیلو دل نشین کہہ کے اسے نہایت بے تکلف سے ایسے مخاطب کیا جیسے وہ دل نشین کو بچپن سے جانتی ہو۔ دل نشین مسکرا کے پلٹی، معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ دل نشین نے جھوٹ نہیں کہا تھا، اس نے پوری زندگی میں اس لڑکی کو پہلے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس سے کہیں ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا بے مثال حسن رکھنے والی لڑکی آج پہلی بار دیکھی، تو پھر بھی جانے کیوں اس کا سراپا اور حسین چہرہ دیکھ کے ایسا
لگ رہا تھا جیسے اس نے پری ذات کو پہلے کہیں دیکھا ہے یا پھر دماغ کے کسی حصے میں اس کی صورت کہیں محفوظ ہے۔ مجھے رجا ملک کہتے ہیں، وہ پری پہ کر بے انتہا دل فریب تبسم اپنی یاقوتی لبوں پہ سجا کر بولی، اور تم مجھے کیسے پہچان سکتی ہو؟ یہ ہماری آج پہلی ملاقات ہے۔ میں ٹیپو حسن کے دوست کی چھوٹی بہن ہوں۔ تم سے شادی سے قبل میں اور ٹیپو بہت اچھے دوست رہ چکے ہیں۔ کالج میں مجھ سے سینئر تھے۔ جب ہم ساتھ ساتھ چلا کرتے تو سارے کالج کے لڑکے اور لڑکیاں ہمیں دیکھتے رہ جاتے تھے۔ میری کئی فرینڈز کا یہ کہنا ہے کہ ہم دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگتی تھی۔ رجا ملک نے اس طرح کھوئے کھوئے لہجے میں کہا جیسے کالج کے وہ سہانے دن اس کی نگاہوں کے سامنے لہرا رہے ہوں۔ اس کی یہ بات سن کے دل نشین نے پہلی بار بہت غور سے سر تا پاؤں اس کا جائزہ لیا۔ ہر لڑکی اپنی کسی خاص خوبی کے سبب متاثر کرتی ہے، یا کسی لڑکی کی آنکھیں بے انتہا پرکشش ہوتی ہیں، کسی کے ہونٹ قدرتی سرخ اور بھرے بھرے ہوتے ہیں، کسی کے چہرے پہ کھڑی ستواناک غضب ڈھاتی ہے، کسی کی مسکراہٹ دل مول لینے والی ہوتی ہے، کسی کے گلابی یا سانولی رنگت توجہ کھینچ لینے کا سبب بنتی ہے، کسی کے جسمانی نشیب و فراز قیامت خیز ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے سامنے کھڑی رجا ملک تو تمام خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے تخلیق کرنے والے ہاتھوں نے اپنی تمام تر مہارت سے اسے تخلیق کرنے پر صرف کر دی ہو، اور آواز اور لب و لہجہ بھی پاگل سا کر رکھ دینے والا تھا۔ اگر کالج کے لڑکے لڑکیاں اس کی بے پناہ حسن کو سراہتے تھے تو کچھ غلط نہیں کرتے تھے، اس کی ہستی ہی سراہے جانے کے لائق تھی۔ مجھے تم سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا، لیکن نہایت افسوس یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ٹیپو نے تم میں کیا دیکھ کے شادی کی؟ تم ٹیپو جیسے وجیہہ مرد کے قطعی لائق نہیں۔ رجا ملک کے ان بے باک الفاظ نے اسے ہلا کے رکھ دیا۔ شاید ٹیپو نے تمہیں بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، بلکہ وہ مجھ سے شادی کے بھی خواہش مند تھے۔ اگر میں تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے بیرونی ملک روانہ نہ ہوتی تو آج تمہاری جگہ کھڑی ہوتی۔ خیر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ٹیپو تو آج بھی ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ واقعی کہنے والے ٹھیک کہہ گئے کہ مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور ایک جوان اور وجیہہ مرد کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت عورت ہی سجتی ہے، نہ کوئی تم جیسی ڈھیلی ڈھلتی عمر کی عورت۔ رجا ملک نے انتہائی حقارت سے کہا اور حقارت آمیز انداز سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتی منہ موڑ جانے کے لیے پلٹ گئی۔ دل نشین پتھر کے بت کی مانند ساخت و جامد کھڑی رجا ملک کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ رجا ملک ہر قدم کے ساتھ اس کی نگاہوں سے دور ہوتی رہی، اور مزید چند لمحوں کے اندر دل نشین کی نظروں کی زرد سے باہر ہو گئی۔ رجا ملک کے وجود کی اوجھل ہوتے ہی دل نشین کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ ایسے چونک کر اپنے اطراف میں دیکھنے لگی جیسے یقین چاہ رہی ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے، کیونکہ رجا ملک کے زہریلے الفاظ نے تو اسے مار ہی دیا تھا۔ ٹیپو ہوش میں آتے ہی دل نشین اپنی پوری قوت سے چیخ پڑی۔ صرف ٹیپو حسن پہ کیا، منحوست تقریب میں شامل تمام لوگ اس کی بے ساختہ چیخ پر نہ صرف متوجہ ہو گئے بلکہ برق رفتاری سے اس کی جانب لپکے۔ دل نشین کیا ہوا؟ دل نشین ٹیپو حسن نے قریب پہنچتے ہی اسے اپنے باہوں کے حصار میں لے لیا، اور اگر انہیں دل نشین تک پہنچنے میں لمحہ بھر کی تاخیر ہو جاتی تو دل نشین کا وجود زمیں بوس ہو چکا تھا۔ ٹیپو حسن یہ دیکھ کے حیرت زدہ رہ گئے کہ اس کی گلابی رنگت ہلدی کی مانند زرد پڑ چکی تھی۔ وہ اسے کانپ رہی تھی جیسے اس کی نگاہوں نے کوئی عجیب دہشت انگیز منظر دیکھ لیا ہو۔ اسی وجہ سے اس کا پورا وجود جیسے برف کی سیل بن چکا تھا۔ اگر وہ سانس نہ لے رہی ہوتی تو اسے زندہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس کی یہ غیر متروکہ حالت ٹیپو حسن کو پاگل کر گئی۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔